بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حکیم اظہر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معراج دعا خانہ۔ جی، آج ہم جس جڑی بوٹی کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے سمندر سوکھ۔ اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے گجراتی میں سمندرا سوش وردھارو کہتے ہیں، ہندی میں اسے سمندر کاپت اور سمندرا سوکھا کہتے ہیں، بنگال میں اس کو، ملیالم میں اس کو سمندرا پچاچا، سمندرا پالا، سمندرا سٹوکم کہتے ہیں، اردو میں اس کو سمندرا سوتھا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ایلیفینٹ کریپر، ولی مورننگ گلوری کہتے ہیں، یونانی میں اس کو سمندر سوخ کہتے ہیں، لاطینی زبان میں اس کو کونوولوولس کہتے ہیں۔ یہ جن جگہوں پہ پائی جاتی ہے اس میں ہوائی، افریقہ، امریکہ، انڈیا میں آسام ہے، مشرقی بنگال ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے اور ساؤتھ انڈیا ہے۔ اس پودے کا جو تنا ہے تقریباً 25 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے اور جو اس کی جڑ ہے وہ تقریباً 2 سے 4 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس پودے کا جو حصہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھول ہیں، اس کے بیج ہیں۔ اس پودے کا جو متبادل ہے وہ سرولی ہے، کیلوسیا ارجنٹیا ہے۔ اس پودے کی جو مزاج ہے وہ سرد خشک ہے پہلے درجے میں۔ اس کی جو خوراک ہے تقریباً 1 سے 3 گرام ہے، اور جو کہ منحصر کرتی ہے ہر مریض پہ، اس کے قد و جسامت پہ، اس کی جنس پہ۔ اس کا جو تریاک ہے وہ ہنی ہے، شہد ہے۔ اس کے فوائد میں سب سے پہلے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، مطلب کہ ایسے سبسٹانسز جو کہ ہمارے جسم کو، ہمارے خلیات کو مختلف نقصانات سے، ڈیمیجز سے بچاتے ہیں۔ جب ہمارا جسم مختلف انوائرمنٹل چینجز یعنی کہ ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے انسٹیبل مالیکولز بنتے ہیں، فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے خلیات کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ان تمام انسٹیبل مالیکولز سے ہم کو بچاتی ہے۔ دوسرا ہمارا فائدہ جو ہے، دوسری جو چیز ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ہے، دفع سوزش ہے۔ جس میں کسی بھی قسم کی سوزش، جیسے آپ کے جوڑوں کی سوزش ہے، اس میں اس کا کافی اچھا ایک کردار ہے۔ اس کے بعد اینٹی رومیٹک ہے، یعنی کہ ایسا مرض ہے جس میں آپ کا مدافعتی نظام جو ہے آپ کے اپنے ہی جوڑوں پہ، آپ کے عضلات پہ، آپ کی ہڈیوں پہ اور آپ کے ڈفرینٹ آرگنز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنووائٹس ہے، یعنی کہ سائنوول میمبرین کی سوزش ہے، ایک پروٹیکٹنگ لیئر ہوتی ہے جو کہ آپ کے جوڑوں کے ارد گرد ہوتی ہے، جو آپ کے جوڑوں کو محفوظ کرتی ہے، اور یہ ایک سائنوول فلوئڈ سیکریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کے بیچ میں لوبریکیشن کا کام ہوتا ہے۔ اس لیئر کی سوزش کو سائنووائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آٹو امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے، کمپلیمنٹری سسٹم جسے ہم بولتے ہیں، یعنی کہ مدافعتی نظام کو انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ ایڈاپٹوجینک ہے، یعنی کہ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کو مختلف قسم کے اسٹریس سے، اینگزائٹی سے، فٹیگ سے بچاتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے پودوں کے اندر، سبزیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم کو، یہ آپ کی باڈی کو بیلنس کرتے ہیں تاکہ آپ کا سٹریس کم سے کم فیل ہو۔ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، یعنی کہ جگر کے لیے کافی زبردست چیز ہے۔ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے یعنی کہ جگر کے لیے کافی فائدہ مند ہے، جس میں آپ کے پاس ہیپاٹائٹس ای ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے۔ یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے جگر کی طرف، اور جگر کے بیکار مادوں کو خارج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہترین اینٹی السر ہے، خاص کر پیپٹک السر یعنی کہ معدے کے السر میں اس کا اچھا خاصا کردار ہے، جس میں معدے میں سوزش بن جاتی ہے، ساتھ ساتھ خون کی الٹی بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹیومر ہے، کافی زبردست اینٹی کینسرس میڈیسن ہے یہ، یعنی کہ خلیات کی جو غیر مناسب گروتھ ہے، اب نارمل پرولیفریشن آف سیلز جو ہیں اسے روکتی ہے، اور مختلف قسم کے جو زہر بعد جسم کے اندر بن جاتے ہیں اس کے لیے کافی کارآمد ہے۔ اینٹی ڈائبیٹک ہے، یعنی کہ شوگر کے لیے کافی اس کا اچھا کردار ہے، جس میں گلوکوز کی مقدار کو کم سے کم کرتی ہے، اس کے انجذاب کو بڑھاتی ہے، انسولین کی طرح کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائپوگلائسیمک ہے، اگر آپ کے جسم میں گلوکوز کی مقدار کافی حد تک ڈاؤن ہو جائے اسے بیلنس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائپوٹینسیو ہے، اگر بلڈ پریشر آپ کا لو جا رہا ہے، خون کا دباؤ کم ہے، 90/60 ہے، تو اس میں اس کا کافی اچھا کردار ہے، اس کو نارملائز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپازمولیٹک ہے، یعنی کہ مسلز کی تشنجی حالت کو دور کرتی ہے،
اینٹھن کو دور کرتی ہے، مسلس کو سموتھ بناتی ہے۔ ایک پیراسائٹک ووم کی وجہ سے یہ مرض پھیلتا ہے، اور خاص کر ہیں ایسے حشرات جو کہ آپ کا خون چوستے ہیں، ان حشرات کے ذریعے یہ جراثیم ٹرانسفر ہوتا ہے، اور زیادہ تر آپ کے لمفیٹک سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اکثر اوقات اس میں ایلیفینتھیسس کا مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں ایلیفینتھیسس ہے جو کہ ایک لمفیٹک مرض ہوتا ہے، جس میں آپ کا لمفیٹک جو مدافعتی نظام ہے اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو رطوبتیں ہیں لمفیٹک فلوئڈس کی، جو اخراجات ہیں، جو لمفیٹک فلوئڈز ہے اس کی رطوبت، جو لمفیٹک فلوئڈ ہے اس کی ریٹینشن باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں اچھی خاصی سوزش ورم بن جاتا ہے۔ اینٹی مائکروبیل ہے، کافی زبردست اینٹی بایوٹک ہے، جس میں گرام نیگیٹو ہے، گرام پازیٹیو بیکٹیریا دونوں شامل ہیں۔ ایک زبردست اینٹی وائرل ہے، بہت سارے وائرس اس کو کور کرتی ہے، ان کے سدباب میں اس کا اچھا خاصا کردار ہے۔ اینٹی فنگل بھی ہے، مختلف قسم کے جسم کے اندر فنگس کو، ان کے مختلف قسم کے جسم میں جو فنگل انفیکشن ہے ان کے لیے اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ یہ ڈائریٹک ہے، کافی زبردست ایک اچھی پیشاب آور ہے، اگر پیشاب کی بندش ہو کسی قسم کی تو اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایفروڈائزک ہے، یعنی کہ آپ کی جنسی خواہش کو بڑھاتی ہے، جنسی پرفارمنس کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ مادہ منویہ کو، سیمن کو گاڑھا کرتی ہے، تھک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انوریکزیا ہے، لوس آف ایپیٹائٹ ہے، اس میں بھوک کی کمی شامل ہے، ہاضمے کے لیے کافی زبردست میڈیسن ہے، یہ ہاضمے کے لیے کافی اس کا اچھا کردار ہے۔ ڈسپیپسیا ہے، جس میں گیس سفارہ ہے، بد ہضمی ہے، فلیچولنس ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، گیس بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کولک ہے، پیٹ درد کا ہونا جو کہ گیس کے باعث ہوتا ہے، اور کرونک السر ہے، یعنی کہ پرانے قسم کے زخم اندر بن جاتے ہیں مختلف اعضاء کے اندر، یعنی کہ زخم کے مندمل ہونے میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ اسائٹیز ہے، یعنی کہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جس کنڈیشن جو کہ اکثر اوقات آپ کے گردوں کی خرابی کی وجہ ساتھ ساتھ جگر کی خرابی کی وجہ سے چیز پیدا ہوتی ہے، اسے استسقاء بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیمورائڈ ہے، بواسیر ہے، خاص کر خونی بواسیر، جس میں آپ کے مقعد میں زخم بن جاتا ہے، ریکٹم ایریا میں زخم بن جاتا ہے جہاں سے خون پخانے کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیمیپلیجیا ہے، یعنی کہ آدھے دھڑ کا فالج ہے، ایک طرف کا فالج ہے، جس میں آپ کے ایک طرف کے عضلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ان میں کمزوری زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نروس ویکنس کے لیے کافی اس کا اچھا کردار ہے، آپ کا حافظہ، میموری، یادداشت مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی دردیں ہوں، سیریبرل ڈس آرڈرز، جس میں آپ کے سیریبرل نروز، جس میں آپ کی اعصابی دردیں شامل ہیں، اعصابی دردوں کے لیے کافی اس کا اچھا کردار ہے۔ اس کے علاوہ جنرل ڈیبلٹی ہے، یعنی کہ عام جسمانی کمزوری میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ لیکوریا ہے، جس میں خاص کر انفیکشس لیکوریا شامل ہے، جس میں اکثر اوقات پانی میں آپ کے اسمیل ہوتی ہے، ساتھ ایچنگ ہوتی ہے، خارش برننگ ہوتی ہے، اس کے لیے کافی اس میں اچھا کردار ہے، اس کے لیے کافی کارآمد جڑی بوٹی ہے۔ اس کے علاوہ جس میں مختلف قسم کے زخم بن جائیں ان کے مندمل ہونے میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ اس کے علاوہ سفلس ہے، کھانسی ہے، اور برونکائٹس ہے، برونکیولز کی سوزش ہے، جس میں برونکیول ایسما بھی شامل ہے، فرنجائٹس ہے، گلے کی سوزش ہے، فیرنس کی سوزش ہے۔ اس کے علاوہ پلمونری ٹیوبرکلوسس ہے، یعنی ٹی بی میں اس کا کافی اچھا کردار ہے، جو مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکولائی ہے۔ اس کے علاوہ ریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یعنی کہ تناؤ میں کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ اس کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن ہے، یعنی کہ جلد آپ کا ڈسچارج ہو جاتا ہے، سیمن کا خراج جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپرمیٹوریا ہے، جریان ہے، یعنی کہ پیشاب کرنے سے پہلے، پیشاب کرنے کے درمیان اور آخر پہ قطرے آتے ہیں منی کے، اس کو جریان کہتے ہیں، اس میں کافی اس کا اچھا کردار ہے۔ یہ بہت زبردست اینٹی فرٹیلٹی میڈیسن ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے سپرم کی مقدار بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زبردست اینٹی کنولسنٹ ہے، یعنی کہ جسم کے مسل ایک دم سکڑ جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، جیسے کثر اوقات مرگی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی اچھی اینٹی ڈائریل میڈیسن ہے، ڈائریا میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ دفع بخار ہے، یعنی کہ خاص کر ٹائفائڈ بخار میں اس کا اچھا خاصا کردار ہے۔ ایکزیما ہے، ایچنگ ہے، رنگ ورم ہے، یہ تمام جلدی امراض ہیں، کیونکہ بہت زبردست اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی وائرل بھی، اینٹی فنگل بھی ہے، تو بہت سارے جلدی امراض، خاص کر خارش وغیرہ، برننگ وغیرہ، اس میں اس کا اچھا کردار ہے۔
اس کے علاوہ ٹرائیگلیسرائڈس کو کم کرتی ہے، کولیسٹرول میں خاص کر ایل ڈی ایل، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین ایل ڈی ایل کو کم کرنے میں اس کا کافی اچھا کردار ہے۔ اس کے استعمال سے باڈی کے اندر جو خراب کولیسٹرول ہے ایل ڈی ایل وہ نیچے آئے گا، اور ساتھ ساتھ ٹرائیگلیسرائڈس بھی نیچے آئیں گے۔